بات کر دوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب اللہ کے نبی ہیں اور تھے، اللہ کے نبی تھے؟ سمپل چھوٹا سا سوال ہے. جی بٹ جی صاحب. جی دیکھیں، میرے نزدیک بالکل وہ اللہ کے نبی تھے. میں بار بار آپ سے جب سے آیا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے کوئی ایک آیت بتا دیں. آپ کے عقیدے کا تعلق مرزا صاحب کے ساتھ نہیں ہے، وہ پیدا نہیں بھی ہوئے تھے. آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ موجود تھا، وفات پا گئے پھر بھی موجود ہے. تو اللہ کے حضور جا کر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے عقیدہ اس لیے بنایا تھا، مرزا صاحب پیدا ہو گئے تھے. آپ نے کہنا ہے کہ اس لیے بنایا تھا کیونکہ اللہ کا حکم تھا. تو میں نے کہہ رہا ہوں بار بار کہ مجھے وہ بتا دیں. تو میں ایک جھوٹے انسان کی جو ہے وہ کیوں بات کروں اگر قرآن کہہ رہا ہے کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا؟ تو بات تو جی جی قرآن سے چلے گی. ہاں جی بتائیں مجھے ذرا. شکریہ. جی بٹ صاحب، اسی پہ آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں. اگر مسلمہ کا کوئی ماننے والا ہوتا، اگر کسی اور جھوٹے نبی کا کوئی ماننے والا ہوتا تو میں اس حوالے سے بات کرتا. ٹھیک ہے، چونکہ میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں جو کہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، اس لیے میں آپ سے بات کروں گا تو مرزا صاحب کی بات لامحالہ آئے گی. یہ تو ہوگی پہلی بات. چلے، تو میرا خیال ہے کہ بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے سیدھے جو آپ کا مین پوائنٹ ہے اسی پہ آ جاتے ہیں، اسی پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو آپ کو بھی پتا ہے کہ خاتم النبیین والی جو آیت ہے اس کو وہ آیت کو جس کے اوپر جس کا آپ انکار کرتے ہیں. ٹھیک، تو آپ مجھے بتا دیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو آپ کو اس کی اس تشریح میں جو کہ امت میں 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے، آپ کو اس میں کہاں پہ پرابلم نظر آتی ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات کا میں جواب دے دوں کہ میں ابھی آپ کو مرزا صاحب کی طرف دعوت دینے نہیں آیا، نہ ہی اس لیے میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا. ابھی میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں قرآن کی طرف کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. آپ مرزا صاحب کی بھی نہ مانیں، میرے بھی نہ مانیں، لیکن برائے مہربانی قرآن کی ضرور مانیں. قرآن یہ جی کہتا ہے، ہاں جی، قرآن اللہ جی تعالیٰ بولیں. فرماتا ہے، ہاں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے ہر بات کو کھول کھول کر واضح کر دیا ہے. قرآن جی نے جی کھول کر واضح کر دیا ہے. آدھے سے زیادہ حصہ قرآن نے صرف کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر شریعت والے نبی کی شریعت جاری رہے، نبوت جاری رہے، تو نبی آتے رہتے ہیں. قرآن نے سب سے زیادہ ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم کے انبیاء اور ان کی امت کا، یہ سمجھانے کے لیے مسلمانوں کو کہ ٹھوکر نہ کھانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت جاری تھی، حضرت ہارون آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت زکریا آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے اس آیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، شریعت والی نبوت جاری ہو گئی اور قیامت تک جاری رہے گی. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس آیت نے آ کر قرآن کے آدھے سے زیادہ حصہ جو مضمون پیش کر رہا ہے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا. میرا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، یہ اس مضمون کے مطابق ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کھول کھول کر بیان کیا. اب جو کھول کر بیان کیا ہے اس کو رد کیسے کر دے اللہ تعالیٰ ایک آیت سے؟ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نبوت جاری ہے، تو شریعت والی نبوت ہے، تو شریعت والی نبوت جاری رہے تو قرآن کہتا ہے نبی آتے رہتے ہیں. میرا تو یہ عقیدہ. اب آپ نے یہ عقیدہ بنایا کہ نہیں آتے. میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم نے کسی ایسی امت کا تصور پیش ہی نہیں کیا جس کا نبی تو شریعت والا ہو اور اس امت میں نبی نہ آئے. اگر کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار اس امت کا ذکر کر رہا ہے جس میں شریعت والی نبوت جاری تھی اور نبی آتے رہے، اور یہی میرا عقیدہ. اچھا، شکریہ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. سو اگر میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں تو آپ کے عقیدے کی بنیاد، آپ کا یہ خیال ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے آنے والی امتیں تھیں ان کے اندر انبیاء آتے رہے ہیں، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی انبیاء کا آنا بنتا ہے. جی، آپ کے اس عقیدے کی جی جی بنیاد جی یہی جی ہے نا؟ بالکل قرآن مجھے یہی تعلیم دے رہا ہے. نہیں، ایک منٹ،
اس کو چھوڑ دیں کہ قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے, آپ بتائیں آپ نے کیا سمجھا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی اس ہاں پہ جی ہاں بعد جی میں آتے ہیں کہ قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے. ہاں جی اگر آپ کا جو آپ کا عقیدہ ہے مرزا صاحب کی نبوت کو ماننے کا, اور بھی آپ نے فرمایا کہ اگر یہ عقیدہ رد ہو جائے, اور مجھے میری کریکشن کر دیجئے گا اگر میں غلط ہوں تو اگر آپ کے الفاظ کے مطابق یہ والا جو عقیدہ ہے جو آپ نے ابھی مجھے بیان کیا ہے کہ چونکہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء آتے رہے ہیں تو اس لیے یہ لازم ہو گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء آتے رہے ہیں, تو اگر آپ کا یہ عقیدہ رد ہو جائے تو آپ مرزا صاحب کو یہیں پہ جھوٹا کہیں گے اور قادیانیت سے توبہ کر کے اپنے برات کا اظہار کریں گے, ایسا ہی ہے خاکسار صاحب؟